میں UK میں پیدا ہوا ہوں اور وہیں پلا پڑا۔ میرا ہوم ٹاؤن پاکستان کے ڈسٹرکٹ جہلم میں، جہاں میری فیملی رہتی ہے۔ 2008 میں میرے فادر نے ایک ہیوج مینشن ڈسٹرکٹ جہلم میں بنانا شروع کیا۔ یہ ایک ڈریم ہاؤس کی طرح تھا، جہاں وہ چاہتے تھے کہ ہماری پوری فیملی، پورا خاندان ویکیشن بنانے آیا کرے، تاکہ ہم اپنی جڑوں، اپنے روٹس کو نہ بھولیں۔ لیکن کنسٹرکشن کے دوران ان کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ اب میں ان کا واحد بیٹا تھا، تو مجھے UK میں اپنی لائف چھوڑ کر پاکستان میں واپس آنا پڑا ان کا ڈریم پروجیکٹ پورا کرنے۔ اس وقت میری عمر 24 سال تھی۔ میں اپنے ولیج کے گھر میں اکیلا رہنے لگا، جو کہ میرے گرینڈ پیرنٹس کا تھا۔ ایک میرے گھر کا ملازم تھا، جس کے ساتھ میں نے وہ پروجیکٹ 2010 میں کمپلیٹ کر لیا۔ 2 سال محنت کرنے کے بعد میں پاکستان میں ہی رہنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے خاندان والوں کو اس مینشن میں بناؤں، میں نے سوچا کہ اسے تھوڑا سا اور فرنش کر لیا جائے، کیونکہ میرے پاس 5 مہینے تھے۔ شروعات کے کچھ ہفتے، کیونکہ گھر نیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن یہاں میں بتا دوں کہ یہ جو گھر تھا، یہ ڈبل سٹوری تھا۔ اس کے 11 بیڈ روم اور بہت سارے سیٹنگ روم بھی تھے، بہت بڑے ہال وے۔ میرا روم گراؤنڈ فلور پہ تھا، اور میرا جو ملازم تھا اس کا روم میرے سامنے ہی تھا۔ صرف اس گھر میں 2 لوگ ہی رہ کرتے تھے۔ ایک رات میں اٹھ گیا کسی آواز سے، اور وہ آواز اوپر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی فرنیچر ایک روم سے دوسرے روم میں لے جا رہا ہو۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا ملازم صفائی کر رہا ہوگا اوپر، تو میں فوراً سے اوپر گیا دیکھنے کے لیے یہ اس وقت کیوں صفائی کر رہا ہے۔ جب میں اوپر گیا تو وہاں لائٹس بند تھی۔ میں نے لائٹس آن کی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور سارا فرنیچر بھی اپنی جگہ پر ہی پڑا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ فٹ اسٹیپس کی آواز آئی، جو کہ چھت پہ سے آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید ملازم ہوگا۔ میں اوپر گیا، اور جیسے ہی میں چھت پہ پہنچا تو وہاں پر بھی لائٹ نہیں تھی، لیکن چاند کی اتنی روشنی ضرور تھی کہ آپ کو نظر آ سکے کہ وہاں کیا ہے۔ میں نے ایک کالی چیز کو دیکھا، جو کہ ایک ڈارک شیڈو کی طریقے کی تھی، جو کہ ہوا میں اڑ رہی تھی، جو کہ بالکل چھت کے آخر میں کھڑی تھی، اور میں نے اسے چھت کی ریلنگز پہ چڑھتے ہوئے دیکھا، اور سڈنلی دیکھا کہ وہ وہاں سے کود گئی۔ پہلے تو میں بالکل حیران ہو گیا اور ہل نہیں پایا، اور پھر میں اس کے پیچھے بھاگا دیکھنے کے لیے کہ ہیومن لائک فگر تھا، اور وہ شاید کوئی شخص ہوگا جس نے خودکشی کر لی، اور یقیناً مجھے ایسا ہی لگا کہ شاید میرا ملازم ہی ہے جس نے خودکشی کر لی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ پھر میں نیچے آیا اور اسے اپنے روم میں چیک کرنے لگا، تو وہ تو اپنے بستر پر سو رہا تھا، جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ میں نے اسے اٹھایا اور پوچھا کہ کیا تم چھت پر تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو کب سے سو رہا ہوں۔ میں نے اسے پوری سٹوری بتائی، اور ہم دونوں مل کے نیچے گئے۔ لان میں دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کافی دنوں تک میں بہت کنفیوز رہا۔ آخر کار میں نے سوچا کہ شاید میرا کوئی وہم ہوگا، ہو سکتا ہے میری نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ خیر، پہلی دفعہ مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگا تھا، سو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرا ملازم بھی میرے ساتھ ایک ہی روم میں سوئے۔ ہم تقریباً دوستوں کی طرح ہی تھے، ہم باتیں کرتے، پلے اسٹیشن بھی کھیلا کرتے تھے اکثر دیر رات تک۔ ایک رات ہم دونوں سو رہے تھے کہ اچانک میں اٹھ گیا اسی طرح کی آواز سے۔ میرا ملازم بھی اٹھ گیا۔ میں نے لائٹس آن کی، اور وہ آواز آ رہی تھی۔ اس وقت آواز اسی طرح کی تھی جیسے کوئی فرنیچر ایک روم سے دوسرے روم میں گھسیٹ رہا ہے، اور کسی کے چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔
اور کسی کی وسپر کرنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں اس وقت سچ بتاؤں تو بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور میں نے روم سے باہر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ آواز کنٹینیوسلی آ رہی تھی اور جا رہی تھی۔ پوری رات ایسا ہی چلتا رہا۔ میں نے آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس پوری رات ہمارا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ جیسے ہی صبح کی اذان ہوئی یہ آوازیں کم ہو گئیں اور آخر کار بند ہو گئی، اور جیسے ہی صبح کی روشنی ہو گئی ہم باہر گئے اور اوپر دیکھنے گئے، لیکن وہاں کچھ بھی اپنی جگہ سے ہلا ہوا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی فٹ اسٹیپس کے نشان تھے۔ سب چیز اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے مسجد کے امام سے کانٹیکٹ کیا۔ انہوں نے ہمارے گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اوپر والے فلور پر گئے اور یہ تقریباً مغرب کے بعد کا ٹائم تھا۔ ساری لائٹیں آن تھیں۔ جیسے ہی وہ سیکنڈ فلور پہ گئے اور آیتیں پڑھنا شروع کی، پورے گھر کی لائٹس فیوز ہو گئی، اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ایک بلب فیوز ہو گئے۔ لیکن انہوں نے وہیں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اندھیرے میں اور آیتیں پڑھتے رہے پوری رات۔ ہم نے بلب بھی چینج کی اور کچھ کینڈلز بھی جلا لی۔ خیر انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایونچولی فجر کے بعد انہوں نے پانی اور دعا پڑھ کر سارے گھر کے کارنرز پہ چھڑکا۔ انہوں نے کیا کیا وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کے بعد سے وہاں کوئی بھی آوازیں کبھی نہیں آئی۔ اس کے کچھ مہینوں بعد میں دوبارہ UK آ گیا، لیکن آج بھی جب میں اس وقت کے بارے میں سوچتا ہوں تو بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں۔ میں اور میری وائف ایک پرانے خراب روڈ پر ڈرائیو کر کے جا رہے تھے، جس کی ایک طرف جھیل تھی اور دوسری طرف پہاڑ تھے۔ ہم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پر ہم ہائیکنگ کر کے جا سکیں۔ یہ خراب روڈ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ لے گیا جہاں پر راستہ ختم ہو رہا تھا، اور وہاں پر جنگل ہی جنگل تھا، جہاں پر گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی۔ ہم نے وہاں اپنی گاڑی کو پارک کیا اور تھوڑا چلتے ہوئے آگے کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی سورج ڈوبنے لگا ہم نے سوچا کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ہم اپنی گاڑی کی طرف واپس آ گئے۔ گاڑی تک واپس آنا بھی ایک چیلنج تھا ہمارے لیے، اور کافی مشکلوں سے ہم اپنی گاڑی تک پہنچ گئے اور ہم نکلنے ہی والے تھے۔ گاڑی ہم کافی سلو چلا رہے تھے کیونکہ روڈ بہت ہی زیادہ خراب تھا اور رات جلدی ہو رہی تھی۔ سڈنلی راستے میں ایک ایسا راستہ آ گیا جہاں وہ راستہ دو طرف جاتا تھا، یا تو سیدھی طرف یا تو الٹی طرف۔ اب ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ ہم نے رینڈملی ایک طرف جانے کا سوچا، اس امید میں کہ دونوں راستے مین روڈ کی طرف ہی جاتے ہوں گے۔ جیسے ہم روڈ کی طرف کچھ آگے پہنچے تو وہاں ہماری ہیڈ لائٹ ایک آدمی پر پڑی جس کے پاس تقریباً ایک ہاکی ڈفل بیگ تھا، جس کا سائز ایک انسان جتنا تھا، جس سے وہ ڈریگ کرتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی لائٹس اس کی طرف پڑی تو وہ بالکل برف کی طرح رک گیا۔ ہم نے گاڑی اس کے پاس سے گزار لی اور ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، روڈ اتنا خراب تھا تو ہم گاڑی کو تیز نہیں بھگا سکتے تھے۔ صرف 5 مائلز an hour کی سپیڈ سے ہماری گاڑی چل رہی تھی۔ میری وائف اور میں نے کچھ بھی نہ بولا اور صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہے جب تک ہم اس آدمی کو کراس نہیں کر گئے، اور ایک پوائنٹ پر آ کر ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرانی سے پوچھنے لگے کہ آخر وہ تھا کیا۔
اور کچھ ہی آگے جا کر دیکھا کہ روڈ اینڈ ہو چکا ہے، ویسے ہی جیسے ہم پچھلی دفعہ رکے تھے اور وہاں جنگل نما چیز تھی۔ اب ہم نے دوبارہ اپنی گاڑی کو ٹرن کرنے کا سوچا اور دوبارہ اسی طرف سے گزرے اور وہی آدمی وہیں پر کھڑا تھا، انسان کی سائز کا بیگ لیے۔ میں نے اپنی وائف کو کہا کہ گاڑی کا سیٹ بیلٹ باندھ لو، اب ہم بہت ہی زیادہ تیزی سے جانے والے ہیں، اور میں نے اپنی گن بھی اپنے ساتھ رکھ لی کہ شاید اگر کچھ انہونی یا عجیب چیز ہو تو۔ جیسے ہی ہم اس جگہ پہنچے، اب وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور آخرکار ہم صحیح راستے پر آ گئے اور وہاں سے باہر نکل آئے۔ سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہاں آس پاس کوئی بھی گاڑی نہیں تھی 50 مائلز تک، کیونکہ ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کو وہاں نہیں دیکھا تھا۔ دونوں طرف ہم نے دیکھا، دور دور تک کوئی نہ گھر تھا نہ کوئی انسان۔ تو آخر یہ بندہ آیا کہاں سے اور کہاں چلا گیا، اور آخر وہاں کر کیا رہا تھا، اور اس کے بیگ میں کیا تھا؟ یہی چیز آج بھی ہمارے لیے ایک مسٹری ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے کزن کے گھر سے 12 بجے کے بعد اپنے گھر آ رہا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچا، اس کے بعد میں نے رائٹ کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک لمبا بندہ سفید کپڑوں میں میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی چور ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کی شکل موجود نہیں تھی، بلکہ شکل کی جگہ کالا اندھیرا نظر آ رہا تھا، یعنی فیس لیس تھا۔ وہ قدم لے کر نہیں بلکہ زمین سے اوپر فلوٹ کر رہا تھا، اڑ رہا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے اس پر ٹارچ ماری۔ جیسے ہی میں نے اس پر ٹارچ ماری، وہ آگ کا شعلہ بن کر آسمان کی طرف بہت سپیڈ کی روشنی سے لکیر کی طرح اڑ گیا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کسی نے دروازہ کھولا اور میں اندر چلا گیا، لیکن کسی کو بات نہیں بتائی، کیونکہ میں نے سوچا کہ لوگ پاگل کہیں گے۔